بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين نبي القاسم محمد وقتلتهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي بن أبي طالب عبادة ارشاد ختمی مرتبت ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر آگے بڑھ کر یہ ارشاد ہوا کہ حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ محبت کا جہاں تک معیار ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اہل بیت علیہم السلام سے ایک پل کے لیے محبت کرتا ہے تو وہ پل ہزاروں سال کی عبادت کے بھاری ہے۔ ہزاروں سال کی عبادت پر علی سے ایک پل کی محبت اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ بھاری ہے۔ یہ ہے محبت کا معیار، یہ ہے پیمانہ، اور یہ ہے محبت کی فضیلت۔ آپ کو میں بتا دوں کہ جب رسول اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی سے محبت کرنا، علی کا ذکر کرنا، علی کے چہرے پر نظر کرنا یہ عبادت ہے، تو بعد رسالت مآب اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین نے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں لیکن آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بغض علی میں کہ رسول اسلام نے یوں ہی فرما دیا، بس بتا دیا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر آپ کے چہرے کی زیارت اس لیے کیا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے کی زیارت کا ثواب ہے، عبادت ہے۔ کیا سمجھا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اسلام نے یوں ہی ارشاد فرما دیا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، اور پھر آگے بڑھ کر وہ یہ لکھتے ہیں کہ علی جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ کا بازار میں آنا ہوتا تھا، جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو بازار تک آتے تھے، اور جب بازار میں آتے تھے اور لوگ آپ کو دیکھتے تھے تو یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، کتنا کریم ہے یہ نوجوان، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر کوئی اور دیکھتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ ما اشجع ھذا
کتنا بہادر ہے یہ نوجوان، لا الہ الا اللہ. اور پھر کوئی دیکھتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ معلوم حاضر پتا لا الہ الا اللہ، کتنا بڑا عالم ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ. اور پھر کوئی دیکھتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ معلوم کا حاضر پتا لا الہ الا اللہ، کتنا بڑا سخی ہے یہ جوان لا الہ الا اللہ. میرے دوستو، اس عالم نے ایک فضیلت کو چھپانے کو چاہا، لیکن علی کی چار فضیلتیں اجاگر ہو گئی ہیں. پتا یہ چلا کہ دشمنی علی میں اگر کوئی علی کی فضیلت کو چھپانا چاہتا ہے تو ہزاروں فضیلتیں سامنے آ جایا کرتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد. سامنے آئے اس لیے کہ یہ وہ علی ہے جس کے لیے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں تو ڈرتا ہوں تیری فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ کہیں جس طریقے سے عیسیٰ والے عیسیٰ کو ماننے لگے تھے، کہیں تجھ کو بھی وہ ماننے نہ لگے. ورنہ میں اگر تیری فضیلت بتاتا، تیری فضیلت کو بیان کرتا تو لوگ تیرے قدموں کی خاک کو اٹھاتے اور اپنے جسموں میں مل لیا کرتے. یہ ہے مولائے کائنات کی عظمت و فضیلت. آپ کو میں بتاؤں کہ کیا فضیلت ہے. آپ مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے چاہنے والوں میں سے از گروہ شیعہ، افراد شیعہ جو کتنے تھے، 70 تھے، جو سلیکٹڈ تھے، انہوں نے کہا کہ یا علی، آج ہمیں عجائبات میں سے وہ عجائب دکھائیے جو رسول اسلام نے آپ کو بتایا ہے، وہ ہمیں دکھائیے. کہا کہ میں بتاتا لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم کافر نہ ہو جاؤ. کون لوگ پوچھ رہے ہیں؟ چنندہ شیعہ ہے، سلیکٹڈ شیعہ ہے. وہ مولا کائنات سے عجائب میں سے کچھ عجائبات میں سے کچھ عجائب دیکھنا چاہتے ہیں. میرے مولا نے کہا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں تم مجھے کاہن نہ کہہ دو، کہیں تم مجھے جادوگر نہ کہہ دو، کہیں تم مجھے جھوٹا نہ کہہ دو، ورنہ میں ضرور تمہیں دکھاتا. میرے دوستوں، ان کا اصرار بڑھتا رہا اور جب اصرار حد سے بڑھ گیا تو میرے مولا علی نے کہا کہ آج نماز عشاء کے بعد پشت کوفہ پہ آ جانا. نماز عشاء کے بعد وہ لوگ جو 70 افراد پہ مشتمل تھے مولائے کائنات کے ساتھ پشت کوفہ پہ آئے اور کہا کہ مولا، ہمیں عجائب دکھائیے جو رسول اسلام نے آپ کو بتایا ہے. تو میرے مولا نے کہا کہ دیکھو، میں تم سے عہد لیتا ہوں، میں تم سے پیمان لیتا ہوں کہ تم مجھے نہ جادوگر کہو گے، تم نہ مجھے جھوٹا کہو گے، تم نہ مجھے کاہن کہو گے، اور میں تمہیں وہ چیز دکھاؤں گا جو اللہ نے رسول کو بتایا ہے اور رسول نے مجھے بتایا ہے. ہاں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. ہم آپ کو نہ جادوگر کہیں گے، نہ ہم آپ کو کاہن کہیں گے، نہ ہم تکفیر کریں گے، نہ ہم آپ کو جھوٹا کہیں گے. میرے مولا نے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور ان سے کہا کہ اپنے منہ کو پھیر لو، منہ کو پھیر لو. میرے مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعائیں پڑھنے لگے.
سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ اب نظریں اب نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو. اب جو انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جنت کے باغات میں سے کچھ باغ موزے مار ہے جس میں پھلوں کے ایک سمندر ہے. طرح طرح کے پھل پائے جا رہے ہیں. اور پھر میرے مولا نے کہا کہ دوسری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو. اب تو لوگوں نے دوسری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ جہنم کے شعلے ٹھاٹھے مار رہے ہیں. میرے دوستوں جب انہوں نے نعمتیں دیکھی اور جہنم کے شعلے دیکھے تو ایک مرتبہ وہی لوگ جو علی کے شیعہ تھے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے, یہ تو سحر ہے, یہ تو جادو ہے, یہ تو سحر ہے, آپ کاہن ہیں, یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے, یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے. میرے دوستوں 70 افراد میں سے 68 لوگ کافر ہو گئے. ہے شیعہ لیکن کافر ہو گئے. علی کے معجزات کو دیکھ کر, علی کے عجائبات کو دیکھ کر کافر ہو گئے. اور میرے دوستوں جب وہ لوگ کوفے کی مسجد میں آئے اور میرے مولا نے دعا کی, دعا کرنا ہی تھا کہ مسجد کی دیواریں یاقوت و زمرد کی نظر آنے لگی. میرے دوستوں وہ جو شیعہ باقی تھے وہ بھی کافر ہو گئے, وہ بھی کافر ہو گئے. اسی لیے تو کہا گیا ہے لا يحتمل ملك المقرب اور نبی المرسل امرنا صعب مستصعب لا يحتمل ملك المقرب اور نبی المرسل. ہمارا امر اتنا سخت ہے کہ اس کو نہ ملک مقرب برداشت کر سکتا ہے نہ مرسل پیغمبر برداشت کر سکتا ہے. یہ ہے علی کے فضائل, یہ ہے علی کے معجزات. میرے دوستوں میں یہ بتا دوں کہ علی کی محبت کئی مواقع پر آپ کو فائدہ ہے. کیا سمجھیے آپ کو بتاؤں, موت کے وقت عند القبر جب انسان قبر میں جاتا ہے اس وقت علی کی محبت کام آتی ہے. میں اس کو اور واضح کر دوں کہ جب چاندنی کا عالم آتا ہے نا تو نزل رسول اللہ وعلیہ حق الیقین کے اندر علامہ مجلسی نے یہ لکھا ہے کہ نزل رسول اللہ وعلیہ, رسول اللہ کا دائیں جانب سے نزول ہوتا ہے اور بائیں جانب سے مولائے کائنات سے نزول ہوتا ہے. جہاں کہیں کے عالم میں وقت نزاع دائیں جانب سے رسول اللہ کا نزول ہوتا ہے, بائیں جانب سے مولائے کائنات کا نزول ہوتا ہے. یہی دونوں صرف نازل نہیں ہوتے, وہ جبرائیل و میکائیل, جبرائیل کا بھی نزول ہوتا ہے, میکائیل کا بھی ہوتا ہے, وہ ملک الموت اور ملک الموت کا ہوتا ہے. اب مولائے کائنات کبھی مرنے والے کو دیکھتے ہیں, کبھی رسول اسلام کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو مرنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے, یہ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کے اللہ سے محبت کرتا ہے, آپ کی یاد سے محبت کرتا ہے, لہذا یا رسول اللہ آپ بھی اس سے محبت کیجیے. میں بتا رہا ہوں کہ علی کے محبت, علی سے محبت کے کیا کیا فوائد ہیں. کہا یہ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کے اللہ سے محبت کرتا ہے, آپ کی یاد سے محبت کرتا ہے, لہذا آپ بھی محبت کیجیے. اب رسول اسلام مڑتے ہیں جبرائیل کی جانب اور کہتے ہیں کہ یا جبرائیل کے جانے والا جو دنیا سے جا رہا ہے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میری یاد سے محبت کرتا ہے, لہذا تم ہی اس سے محبت کرو. اب
جبرائیل مڑتے ہیں ملک الموت کی طرف اور کہتے ہیں کہ ہے ملک الموت، یہ تو مرنے والا دنیا سے جا رہا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی آل سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب ملک الموت مڑتے ہیں مرنے والے کی جانب۔ اب ملک الموت سوال کرتے ہیں کہ ہل تمسکتا بالعصمت الکبریٰ، کیا تو عصمت کبریٰ سے متمسک ہو گیا ہے؟ عصمت کبریٰ کو تو نے پا لیا ہے؟ اب اللہ قوت گویائی عطا کرتا ہے مرنے والے کو اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں عصمت کبریٰ سے متمسک ہوں۔ تو پھر ملک الموت یہ سوال کرتا ہے کہ عصمت کبریٰ ہے کیا؟ مرنے والوں سے کہتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا نام عصمت کبریٰ ہے۔ اب ملک الموت اس کی روح کو اس طریقے سے نکالتا ہے جیسے پھول سے خوشبو، اور اس کی قبر کو 1 مہینے کے برابر وسیع کر دیا جاتا ہے، 1 مہینے کے برابر۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آغانی میں پڑھا ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرنے والا اس وقت تک اس دنیا سے منتقل نہیں ہے، جاتا ہی نہیں ہے جب تک 2 منزلوں میں سے کسی ایک منزل کو دیکھتا ہے۔ 2 منزلوں میں سے کسی ایک منزل کو دیکھ نہ لے، اگر وہ اللہ والا ہے، اللہ کا رسول والا ہے، اللہ کے رسول کے اہل بیت والا ہے، یعنی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، رسول کی آل سے محبت کرتا ہے، تو اسے جنت کی نعمتوں کو دکھایا جائے گا۔ جب تک کہ وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ نہیں لے گا، اور دیکھنے کے بعد وہ یہ کہے گا کہ اب ہمیں دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے، اب ہمیں اپنے اولاد سے کوئی حاجت نہیں، اور پھر وہ خواہش کرے گا اس منزل میں جانے کی، اس منزل کو پانے کی، اور پھر وہ تمام نعمتیں اس کے استقبال کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور پھر وہ شخص اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ سے بیزاری کرتا ہے، اللہ کے رسول سے اور رسول کی آل سے، اسے جہنم کے وہ عذاب، وہ بلائیں، ان کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ اس کے لاکھ چیخنے اور چلانے کے بعد بھی اسے ان بلاؤں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اس کا استعمال کرتی ہے۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا معیار اور نتیجہ۔ آپ کو میں بتاؤں کہ محبت کہتے کسے ہیں؟ اس واقعے کو میں نے نعیم الابرار کے اندر پڑھا ہے ظہیر بھائی۔ نعیم الابرار صاحب نعیم الابرار لکھتے ہیں اور انہوں نے پیمانہ بتایا ہے محبت کا، کہ محبت کا اگر تمہیں پیمانہ دیکھتا ہے تو دیکھ لو، صرف انسان ہی محبت نہیں کرتے۔ ایک سوال پڑھے محمد اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی علی سے محبت کرتا ہے وہ تو باعث نجات ہے ہی،
لیکن علی کے محب سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اسے بھی نجات مل جاتی ہے، اسے بھی نجات مل جاتی ہے، کیونکہ وہ علی کا چاہنے والا ہے، وہ علی سے محبت کرنے والا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صرف آپ ہی نہیں محبت کرتے، بلکہ یہ محبت کا درجہ جانوروں میں، پرندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ میں نے کتابوں کے اندر دیکھا ہے کہ صحرا میں ایک پرندہ رہتا ہے جس کا کیا نام ہے؟ مرغے سکا۔ کیا نام ہے؟ مرغے سکا۔ سکا کے معنی پانی پلانے والا۔ آپ کو سکا سے واقفی ہے، اس لیے کہ عباس علمدار کا جو لقب ہے وہ سکا، سکائے سکینہ، تو اس مرغ کا نام ہے مرغے سکا۔ اور قدرت کی طرف سے اللہ نے اسے گلے کے پاس ایک تھیلی عطا کی، جیسے مشق میں پانی بھر دیا جاتا ہے، ویسے وہ مرغے سکا جو ہے نا اپنی اس تھیلی کے اندر پانی بھر لیتا ہے۔ اس کا میرے دوستو روز کا معمول ہے، وہ صحرا میں رہتا ہے، دور دور تک اشجار نہیں، دور دور تک کوئی درخت نہیں، دور دور تک کوئی کھیتی نہیں، دور دور تک کوئی دریا نہیں، دور دور تک کوئی جو ہے شہر نہیں، کوئی مکان نہیں، ایک صحرا میں رہتا ہے۔ اور روز کا وہ معمول ہے کہ اس صحرا سے وہ پروان بھرتا ہے اور دریا کے کنارے آتا ہے اور اپنی اس تھیلی کو، مشق کو پانی سے بھرتا ہے، اور بھرنے کے بعد صحرا میں آتا ہے اور صحرا میں منہ کھول کر اپنے منقار کو کھول کر لے جاتا ہے۔ تمام دوسرے پیاسے پرندے آتے ہیں، اپنے منقار کو اس کے منقار میں ڈال کر سیراب ہو جاتے ہیں۔ اسے محبت کہتے ہیں، محبت کا نام یہ ہے۔ ہمیں اللہ نے بھی بتایا ہے کہ اپنے گھر والوں سے محبت کرو، اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو، اپنے قبیلے والوں سے محبت کرو۔ محبت کا ایک درس دیا گیا ہے، اور یہ مثالیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہم سیکھیں۔ اور محبت کا جو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں، بیت علیہ السلام سے محبت کریں۔ بس میرے دوستو انشاءاللہ پھر کل گفتگو ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا دن منسوب ہے جناب قاسم علیہ السلام، اور میں بتاؤں آپ کو ایک عالم مربی جناب قاسم کے نام کا تجزیہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب قاسم کا جو نام قاسم رکھا ہے امام حسن نے، وہ یوں ہی نہیں رکھ دیا۔ یہ تو وہ گھرانے کے لوگ ہیں، یہ وہ گھرانے کے لوگ ہیں کہ اپنے جانوروں کا نام بھی اگر رکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بات رکھتی ہے۔ جائے کہ امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا ہے۔ عالم مربی یہ کہتے ہیں کہ شاید امام حسن علیہ السلام نے قاسم کا جو قاف ہے، قاسم جناب قاسم کا جو قاف ہے، اخذ من القدس، شاید قدس سے لیا ہوگا۔ قدس آپ تو جانتے ہیں قدس کسے کہتے ہیں، مجھے زیادہ توضیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روح القدس کا آپ نے نام سنا ہوگا نا، تو اخذ من القدس، شاید امام حسن علیہ السلام نے یہ نام جو قاسم کا قاف لیا ہے یہ قدس سے لیا ہوگا۔ ام اخذ من القبلتین، یا قبلے سے لیا ہوگا
قاسم کے قاف کو یا تو خود سے لیا ہوگا یا قبلے سے لیا ہوگا، یا پھر کہتے ہیں کہ ام اخذا من القرآن، کافر قرآن جو ہے وہ قاسم کے قاف کو لیا ہوگا، یا ام اخذا من القدرت، یا قدرت کی کاف سے قاسم نے قاسم کی کاف کو لیا ہوگا، اور یا قاسم کی کاف کو جو ہے نا لیلۃ القدر کی کاف سے لیا ہوگا، اور یہ سارے کاف قاسم پہ جچتے ہیں، یہ سارے کاف جو ہے نا وہ قاسم پہ جچتے ہیں۔ اگر قدس سے لیا ہے تو روح القدس ان کے گھر کا نوکر ہے، روح القدس ان کے گھر کا نوکر ہے، اور اگر قبلے سے لیا ہے تو قبلہ تو ان کا گھر ہے، قبلہ تو ان کا گھر ہے جسے اللہ نے اپنا قبلہ بنایا ہے، اور یا تو قدرت سے لیا ہے، اور امام حسن اللہ کی قدرت ہے، اور امام حسن علیہ السلام اللہ کی قدرت ہے، یا لیلۃ القدر کی کاف کو لیا ہوگا، اور یہ نام بھی جناب قاسم کے لیے جچتا ہے، اس لیے کہ اس کی دادی فاطمہ زہرا کا نام ہی لیلۃ القدر ہے۔ تو میرے دوستو، قاسم کی کاف کو ان کافروں سے امام حسن علیہ السلام نے چنا ہے، اور پھر وہ عالم مربی سے کہتے ہیں کہ یہ جو قاسم کی الف ہے نا، یہ جانتے ہو کہاں سے لیا ہے؟ یہ عہد سے لیا ہے، عہد، کیونکہ وہ عہد ہے تو یہ بھی عہد ہے، وہ لائے عہد ہے، یہ حدوں والے عہد ہے۔ ایک سوال کا دے محمد اور قاسم کی سین کو امام حسن علیہ السلام نے اپنے نام کی سین کو لیا ہے، وہ نام کا دل ہے اور قاسم امام حسن کا دل ہے، سین امام حسن کے نام کا دل ہے اور جناب قاسم امام حسن کا دل ہے۔ اور قاسم کی میم کو جانتے ہو کہاں سے لیا ہے؟ من اسم جد اعظم، جد اعظم سے لیا ہے، یا من اسم جد رسول اعظم، یا آدم کی میم کو لیا ہے، یا ابراہیم کی میم کو لیا ہے، یا محمد کی میم کو لیا ہے۔ آدم کی میم آدمیت پر ختم ہوتی ہے، اور جناب ابراہیم کی میم خلیت پر ختم ہوتی ہے، اور محمد کی میم انسانیت کی ابتدا سے شروع ہوتی ہے۔ یا یوں کہہ دوں کہ قاسم کی میم میں بطول کی عصمت ہے، علی کی بلاغت ہے، محمد مصطفیٰ کی عظمت ہے، اور جب یہ تمام فضیلتیں اکٹھا ہوتی ہے تو قاسم بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ میرے دوستو، یہ ہے قاسم کا مقام۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، جب شب عاشور آئی ہے نا، ہر بیوی اپنے بچوں سے یہ وصیت کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ کل کا دن قیامت کا دن ہوگا، اے میرے لال قاسم
اپنے چچا حسین پر قربان ہو جانا، قربانی میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ اے میرے لال قاسم کل سب سے پہلے تم قربان ہونا۔ اے میرے لال قاسم میں سید زادی نہیں ہوں، میں تو بطول کی نوکرانی ہوں، میں تو جناب زینب کی نوکرانی ہوں، کل سب سے پہلے تم قربان ہو جانا، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ ماں کے دودھ کا اثر تھا۔ ہاں آزادارو، شب عاشور گزر رہی ہے، امام حسین علیہ السلام مصلی پر بیٹھے یہ عبادت کر رہے ہیں۔ مکتب لکھتا ہے کہ جناب قاسم چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پاس جب آتے ہیں، امام کے کانوں میں آہٹ سنا۔ امام حسین علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ شہزادہ قاسم چلا آ رہا ہے۔ حاضردارو حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، زانو پہ بٹھایا، اور زانو پر بٹھانے کے بعد یہ کہا کہ میرے لال قاسم، ارے میں نے تو یہی کہا تھا نا کہ ماں کے ساتھ سو جانا۔ اے میرے لال قاسم آنے کا سبب کیا ہے؟ عزادارو جناب قاسم کہتے ہیں کہ ماں ہی نے تو بھیجا ہے۔ اے چچا حسین، ماں یہ پوچھ رہی ہے کہ کل کے روز شہادت میں میرا نام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ عزادارو حسین نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے لال قاسم، ارے کل تو چھ ماہ کا ششماہانی اصغر بھی شہید ہوگا، کل تو ششماہانی اصغر بھی شہید ہوگا۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ قاسم طلب گئے اور طلب کر کہا کہ مولا حسین، مولا حسین، کیا شکی خیمے میں چلے آئیں گے؟ عزادارو حسین نے کہا کہ اے قاسم، ارے تیرے ہوتے ہوئے شکی کی کیا مجال ہے، فوج یزید کی کیا مجال ہے کہ خیمے میں چلا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے سید الشہداء کے۔ حاضردارو رات کا وقت ہے، خیمے کے باہر جناب علی اکبر ہے، جناب عباس ہے، جناب عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے لال علی اصغر، اے میرے لال علی اصغر، کل میں اپنے بھیا حسین پر قربان ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ اے چچا، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ آپ کے مرنے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں کہ اے میرے لال علی اکبر، ہم تجھے مرنے نہ دیں گے، اس لیے تیرے مرنے سے میرے بھیا کے آنکھوں کا نور چلا جائے گا، تیرے مرنے سے میرے بھیا کے آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ عزادارو یہ جملہ خیمے کے اندر قاسم سن رہا تھا۔ صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ قاسم دوڑا ہوا عباس و علی اکبر کے پاس آیا اور آن کر کہا کہ اے چچا عباس، نہ آپ کل مرنے جائیں گے، نہ بھیا علی اکبر مرنے جائیں گے، اس لیے بھیا علی اکبر کے مرنے سے میرے چچا کے آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، اور چچا عباس، آپ کے مرنے سے میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ارے میں تو ٹھہرا یقین، میرے مرنے سے کسی کا کچھ نہیں ہوگا۔ عزادارو حسین نے جملہ سنا، دوڑے ہوئے آئے، قاسم کو سینے سے لگایا، اے میرا لال قاسم، ارے تو اکبر سے بھی پیارا ہے، اے میرا قاسم، اے میرے لال قاسم، ارے تو مجھے اکبر سے بھی پیارا ہے۔ حاضردارو 10ویں محرم کا دن چڑھا، 10ویں محرم کا دن چڑھا۔ عزادارو قاسم کو مرنے کی اجازت ملی۔ عزادارو قاسم مکتب میں آئے، ایک
سرزمین کربلا پر بکھرے ہوئے تھے. حسین نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو ایوا کے دامن میں اکٹھا کیا, ایک گٹری بنائی, ادادار گٹری بنائی, گٹری بنا کر گنگے شہیدہ میں ہے اداداروں قاسم کے جنازے کو علی اکبر کے جنازے کے برابر رکھا. اداداروں تم لوگ سنو گے انشاءاللہ بہت گریا کرو گے. علی اکبر کے خاک کو قاسم کے سینے کے ہاتھ پر رکھا, قاسم کے ہاتھ کو علی اکبر کے سینے پر رکھا اور آواز دی میرے لال علی اکبر, میرے قاسم کا خیال رکھنا, ہائے حسین غریب ہو گیا ہے, ہائے حسین غریب ہو گیا. رحمۃ اللہ خیال ماں حسین